یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ احزاب جو ہے اسی نام سے ایک جنگ ہوئی ہے جس کو ہم جنگ خندق کہتے ہیں، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی ہم کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت فیصلہ کن جنگ ہوئی ہے مشرکین مکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ۔ جنگ کیسے ہوئی اور کیا اس کا پس منظر تھا، تھوڑی سی باتیں اگر میں عرض کروں تو اس سے بہت ساری باتیں آپ کو کھل کر کے سامنے نظر آئیں گی۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں دو بڑے قبیلے آباد تھے، ایک بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ دونوں یہودیوں کے بہت بڑے خاندان تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے تو بنو قریظہ اور بنو نذیر مدینہ کے مضافات میں ہی رہتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے آپ نے معاہدہ بھی فرمایا تھا کہ تم سب ساتھ رہو گے اور مدینہ طیبہ کے اوپر کوئی بھی اگر چڑھائی کرے، حملہ کرے تو تم ساتھ میں لڑو گے، تمہارے متعلق بھی اگر کوئی باہر کا کوئی بھی دشمن آئے تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ ملکی مفادات یعنی شہر کی حفاظت کے طور پر معاہدہ ہوا تھا۔ اب اس معاہدے کے بعد دن آئے گئے، اس کے بعد جنگ بدر ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہترین فتح 2 ہجری کو ہوئی تھی یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو روشن فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے دوسری جنگ ہوئی تھی جنگ احد۔ پھر مشرکین مکہ سب پورے لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے احد آئے تھے، کافی کئی ہزار لوگ اس میں شامل تھے۔ جب احد کے میدان میں یہ فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی تو شروع کے حالات تو یہ تھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو فتح مل چکی تھی، کفار مکہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ چکے تھے، لیکن ایک ایسی خطا ہو گئی تھی صحابہ اکرام جن صحابہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر تیر دے کر انہیں کھڑا کیا تھا اور فرمایا تھا اس پہاڑ کی چوٹی سے تم نیچے اس وقت تک نہ آنا جب تک میں حکم نہ دے دوں۔ جنگ ختم ہونے سے پہلے ہی ان 50 تیر انداز صحابہ میں سے 40 اتر کے آ گئے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جنگ اب ختم ہو چکی، سب مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، چونکہ وہ لوکیشن ایسا تھا کہ کفار سامنے بڑھ نہیں سکتے تھے، وہ اوپر سے تیر چلا دیتے تھے۔ اب جب وہ ٹیلا خالی ہو گیا تو مشرکین مکہ میں اس وقت خالد بن ولید ان کے کمانڈر کی حیثیت سے آئے ہوئے تھے، ان 200 ان کے لشکریوں کو لے کر پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ جو بھاگے ہوئے کافر تھے وہ بھی پلٹ آئے۔ اس اعتبار سے یہ جو فتح حاصل ہو چکی تھی جس جنگ میں، وہ شکست سے ہمکنار ہوئی، جس میں 70 صحابہ اکرام کی جانیں گئی۔ اسی میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دندان مبارک اسی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ 70 صحابہ کی جانیں معمولی بات نہیں، بڑے بڑے صحابہ تھے اس میں۔ اب مسلمانوں کو اس میدان سے تمام چیزیں لے کر کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد کے میدان میں وہیں پر باقی رہے۔ مشرکین ویسے جیسے ان کو فتح کا ایک نشہ چڑھ گیا تھا، جتنا انہوں نے کرنا تھا وہ کر لیا اور اس کے بعد چل پڑے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تو اب سنیے کہ کیا حالات ہوئے۔ مجھے یہ تفصیل سے اس لیے بتانا پڑ رہا ہے کہ جنگ احزاب جو ہے غزوہ خندق کیوں ہوئی تھی کہ تھوڑا سا شروع سے پتہ چلے گا تو آپ کو ایک ربط باقی رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، کئی گھروں میں لاشیں تھیں، کس کے بھائی، کس کے باپ، کس کے شوہر وہ وصال کر چکے ہیں، شہداء مدینہ طیبہ کے، اور بہت سارے مسلمان اس میں زخمی بھی تھے، بہت زخمی تھے کئی، اور پھر مال بھی ان لوگوں نے لوٹا بھی تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً سے پیشتر جو سب سے پہلا وہاں پر فیصلہ لیا وہ کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ یہ مشرکین بھاگ تو گئے یہاں سے میدان سے، اتنوں کو قتل کیا، شہید کیا، لیکن یہ نشہ میں چور ہوں گے، فتح کا ان کو نشہ چڑھا ہوگا، بیچ راستے میں جا کر ہو سکتا ہے کہ یہ پلٹ کر پھر مدینے پہ حملہ کر دیں، کیونکہ ابھی ہم اپنے زخموں کی مرہم پٹی کر رہے ہوں گے اور ہم اس وقت یعنی
ہمارا اندازہ نہ ہو، اچانک وہ آ کر کے بے علمی میں ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ دوسرے ہی دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 600 نوجوان صحابہ کو لے کر، جانثاروں کو لے کر نکل پڑے۔ ایک دن پہلے احد ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، دوسرے دن میرے آقا 600 نوجوانوں کو لے کر نکل پڑے۔ اور جب مدینہ طیبہ سے باہر کافی لمبا سفر آپ نے طے کیا تو ایک مخبر، اس وقت مخبر ہوتے تھے، خبریں لا کر کے پہنچا دیا کرتے تھے، مخبر نے بتایا کہ ابو سفیان تقریباً 2600 لوگوں کو لے کر مقام روحا پر، مدینے سے وہ تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، روحا کے مقام پر وہ فروکش ہو چکا ہے اور مدینے پر حملہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ اس وقت 2500 لوگوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو محسوس کیا وہ بالکل بروقت تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھو، آگے بڑھو۔ ایک منزل آپ آگے بڑھے تھے کہ مخبر نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان نے ارادہ کینسل کر دیا، اس کو خبر ہو گئی ہے کہ آپ اس کا تعاقب کر رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں۔ اس کی ہمت نہیں ہو سکی، حالانکہ 600 لوگ تھے اور وہ 2500 لوگ تھے۔ وہ ڈر کر کے کہا کہ جتنا بچا ہے، جو کچھ بھی ہے، یہی لے کر کے چلو مکہ واپس، ابھی مدینے پر حملہ کرنے کی طاقت اب ہم میں نہیں ہے، چلتے ہیں جا کر کے دیکھیں۔ یہ ہوا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے۔ اب دیکھیں دشمنی کی آگ کہاں کہاں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک تو مشرکین مکہ جل رہے تھے، کڑ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فتوحات سے اور مسلمانوں کی کثرت سے جو بڑھتے جا رہے ہیں۔ نجد سے بنو غطفان ایک قبیلہ ہے، وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے لیے وہ لوگ تقریباً 500 یا 600 لوگوں کو لے کر نکل چکے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے کے لیے بھی اپنے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی، پھر ان کا بھی خاتمہ کر کے ان کو واپس کر دیا گیا۔ کئی جنگیں چھوٹی ہوئی جس کو سریہ کہتے ہیں، یعنی حضور جس میں خود نہیں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کو بھیجے، اس کو سریہ کہتے ہیں، اور جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لانے کے بعد جو بنو نذیر، میں جو بتایا نا یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنو نذیر جو تھے اس میں انہوں نے عہد شکنی کر دی، وعدہ توڑ دیا، معاہدہ توڑا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا اس کو توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا صحابہ اکرام کی ایک جماعت کو کہ جاؤ ان سے کہو کہ یا تو اس معاہدے پر قائم رہو یا تو تم مدینہ چھوڑ کر فوراً نکل جاؤ، ہم مدینے میں تم کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ صحابہ آئے اور ان کو خبر دی تو اس وقت وہ لوگ ڈرے تو تھے کہ محمد کی طاقت بڑھ چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک منافق تھا مدینے میں، عبداللہ بن ابی، اس نے جا کر کے ان لوگوں کو چڑھایا، کہا کہ مت ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، حالانکہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، مسجد میں ہی رہتا تھا، حضور کے آس پاس ہی رہتا۔ اس نے جا کر کے ان کو بھڑکایا کہ ماننا مت، میں تمہاری مدد کے لیے 2000 لوگوں کو لے کر کے آؤں گا اگر محمد نے تم پر چڑھائی کر بھی دیا، اور قریش کو بھی بلاؤں گا مکہ سے، سب تمہاری مدد کے لیے آئیں گے، تم یہاں سے مدینے سے بھاگنا مت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 10 دن کا ٹائم دیا، جب انہوں نے انکار کیا 10 دن کا ٹائم دیا کہ نکل جاؤ یا تو پھر ہم تمہارے اوپر حملہ کریں گے۔ 10 دن میں ان لوگوں نے نہ نکلنے کا عزم کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک جماعت لے کر بنو نذیر تشریف لے آئے۔ آنے کے بعد ہوا یہ کہ وہ منافق جو 2000 لانے کا وعدہ کیا تھا سب ختم ہو گئے، بس اب کوئی نہیں آیا، نہ قریش آیا نہ وہ آیا، وہ ڈر گئے بنو نذیر۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان کا محاصرہ کیا تو بنو نذیر اخیر میں ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ ہمیں معاف کر دو، ہمیں چھوڑ دو، ہم مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، یعنی یہ ہے کہ مدینہ چھوڑ کر کے تم چلے جاؤ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، ایک اونٹ پر 3 لوگ اپنا جتنا سامان آئے گا وہ لے کر چلے جائیں گے، باقی سارا یہیں چھوڑ دیں گے۔ پھر ان کا مال غنیمت جو بھی تھا وہ مسلمانوں کے حصے میں آیا، ان کے باغیچے وغیرہ جو بھی تھے، تو ایک قبیلہ ختم ہو گیا۔ کون سا؟ بنو نذیر۔ ذہن میں رکھیے، بنو نذیر جیسی یہاں سے نکلے، اب وہ جا کر کہاں پناہ لیں گے؟ خیبر میں گئے، وادی القریٰ ایک جگہ ہے، یمن چلے گئے، تتر بتر ہو گئے۔ اب وہ قبیلہ جب چلا گیا تو جن کے آبائی وطن تھا مدینہ، وہاں سے نکلنا پڑا، حالانکہ ان کی خود کی غلطی تھی نا، معاہدہ توڑا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔
دوسرا قبیلہ اور ایک باقی ہے، کون؟ بنو قریظہ، بنو قریظہ، ذہن میں رکھیے۔ اب ہوا یہ کہ دشمن ہوتا ہے نا، دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے، اسی طرح سے یہ بنو نذیر کے بکھرے ہوئے لوگ قریش کے پاس گئے، مکہ کے جو دشمنی میں پک رہے تھے، ان سے کہا کہ ہم کو محمد نے مدینے سے نکال دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ اب ہماری بھی بس کی بات نہیں ہے کہ صرف اہل مکہ محمد کا مقابلہ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں بھی دوسروں کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے پورے عرب کے جگہ جگہ کے قبیلوں کو بلایا، پورے عرب کے اتنے قبیلے آئے کہ اس میں 10,000 سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے، اور اس میں بنو غطفان نجد سے، اور پھر مکہ کے اور دیگر آس پاس کے مضافات کے، اور پھر یہ بنو نذیر کے، سب لوگ اس میں جمع ہو کر انہوں نے ایک بڑی طاقت بنائی اور اس طاقت کو لے کر مدینے پر حملہ آور ہوئے۔ یہی تھا جنگ خندق۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی خبر ہوئی کہ یہ ساری طاقت اکٹھا کر کے سارے کفار سب جمع ہو گئے ہیں ایک ساتھ اور آ رہے ہیں مدینے پر حملہ کرنے۔ اب مدینے کی سچویشن کیسی ہے میں آپ کو بتاؤں۔ مدینہ طیبہ کی آبادی اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، یعنی جتنی آبادی ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ لوگ لشکر لے کر آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے ایرانی جنگوں کو دیکھا تھا، عرب والے اس طرح کی جنگ نہیں لڑتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جانب سے ایک مشورہ یہ ہے، مدینے کے تینوں اطراف، چاروں طرف سے اگر دیکھا جائے تو مدینے کے تین طرف جو ہے ایک بڑی فوج کو داخل ہونے کا راستہ نہیں، ایک طرف جو ہے گھنے باغات ہیں، پوری فوج نہیں آ سکے گی، ایک طرف وہ لاوے کے پہاڑ ہیں جس میں لاوا نکلتا ہے، وہ اس طرف سے بھی پوری فوج نہیں آ پائے گی، اور ایک طرف جو ہے نالیاں وغیرہ ہیں، ایک ہی حصہ باقی رہتا ہے کوہ سلع، جہاں آج وہ جامع خندق مدینے میں دیکھے ہوں گے جو لوگ گئے ہیں۔ کہا کہ یہاں سے ایک بڑی فوج مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو سکتی ہے، یہی ایک ہے، کیوں نہ ہم اس راستے پر ایک بڑی خندق کھود دیں۔ خندق کیا ہے؟ ایک نالا کھود دیں، اتنا چوڑا ہو کہ کوئی تیز دوڑنے والا گھوڑا بھی چھلانگ لگا کر کے اس کو عبور نہ کر سکے، پار نہ کر سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، اور صرف 6 دن کے اندر وہ خندق کھودی گئی، جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس تشریف فرما تھے۔ یہ مدینے کے باہر، کیوں باہر کھودی جا رہی تھی؟ کیونکہ جب لشکر پورا جنگ کرنے کے لیے آ جائے، آپ جتنا بھی ڈیفنس کریں لیکن گھروں کو تو وہ تباہ کریں گے، عورتوں کو ماریں گے، بچوں کو پکڑیں گے، ارغمال بنائیں گے، تو شہر محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے باہر ہی ان کے قدم روکنے کے لیے اس منصوبے پر عمل فرمایا۔ یہ عربوں کو معلوم نہیں تھا کہ خندق کھود کر کے بھی جنگ ہوتی ہے، یہ ایران میں ہوتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس خندق کو کھودنے میں سارے صحابہ نے خوب محنت کی، بہت محنت کی، اور وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزے پیش آئے تھے۔ اس خندق کو کھودنے کے وقت ایک بڑا پتھر سامنے آ گیا، کسی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کدال لی اور اس پر مارا تو ایک چنگاری اچھلی، آپ نے الحمدللہ کہا، پھر دوسری ضرب اس پر لگی تو پھر ایک آگ کی چنگاری اچھلی، آپ نے الحمدللہ کہا، تیسری مرتبہ میں وہ پتھر ٹوٹ گیا جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پہلی چنگاری روشن ہوئی تو میں نے عراق و شام سب کو فتح ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ دوسری چنگاری جب روشن ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا کہ یمن وغیرہ دوسرے علاقوں کا نام، کہ وہاں تک میں اسلام کو پہنچتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اور ہوا بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بشارت صادق آئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانے تک اسلام ان تمام جگہوں تک پہنچ چکا تھا جہاں کی بشارت میرے آقا نے زندگی میں دی تھی۔ جنگ خندق کے موقع پر اور بھی بہت سارے معجزے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کو ملے، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جو دعوت ہوئی تھی، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ خندق کے موقع پر ہی ہے کہ آپ نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور صرف 3 لوگوں کو بلایا تھا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 صحابہ کو لے کر ان کے ہاں
چل دیے. اور روایت میں ہے کہ حضرت جابر سے کہا گیا تھا کہ تم جب کھانا بناؤ تو ہانڈی کو چولہے سے نہ اتارنا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گئے تو اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا اپنا لعاب پاک اس میں رکھا اور اس کے بعد کہا کہ 10 لوگوں کو کھلاتے جاؤ. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ پورے لشکر 500 لوگوں نے کھا لیا, پھر بھی میرے ہانڈی میں آدھا کھانا باقی رہا. یہ جنگ خندق کے موقع پر. اب سنیے, خندق کھود دی گئی, یہ سخت ٹھنڈیوں کے دن تھے, وہ سارے دشمن جمع ہو گئے. آ کر کے انہوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئی, یہ کیسی خندق کھودی ہوئی ہے, عبور کرنے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے. مدینے کی دوسرے جانب سے جائیں گے وہ خود مصیبت میں پڑ جائیں گے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر خندق کے اس طرف ہیں. دوسری بات, مدینہ طیبہ کے اندر کیا ہوئی, ساری عورتوں کو اور بچوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک نگراں مقرر کر کے, حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس میں, بنو قریظہ جو وہاں پر موجود تھے, ان کے محلے بنو قریظہ کے آس پاس ساری عورتوں کو جمع کر کے وہاں چھوڑ دیا. سارے فوجی باہر ہیں, عورتیں بچے سب وہاں پر ہیں. اور بنو قریظہ یہ کون ہے, یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ, لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ کوئی بھی مدینے پر حملہ آور ہو تو ہم تمہارے ساتھ رہیں گے, اتنا ذہن میں رہے. اب یہ سارے مشرکین سب اس طرف جب آئے, ان کو حیرت ہو گئی کہ یہ خندق کھودی گئی, اب کیسے ہوگا. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جنگ شروع ہی نہیں ہو سکتی تھی, وہ ادھر ہیں یہ ادھر ہیں. انہوں نے چال چلنا شروع کیا. وہاں 3 بڑے لوگ تھے, ایک وہ بھاگے ہوئے بنو نذیر, وہ پورے جمع تھے, بنو نذیر وہ پورے جمع تھے, اور پھر مشرکین مکہ اور پھر بنو غطفان, یہ نجد کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے. یہ سب پوری دشمنی میں پک رہے تھے, سب ہزاروں کا لشکر لے کر اس طرف تھے. اب یہاں پر ہوا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خندق کھودنے کے بعد ان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا کہ تقریباً 20 دن محاصرے ایسے ہی چلے گئے ٹھنڈیوں میں, سخت جاڑے کے, اور وہی وہ پڑے رہ گئے. اب خوراک کی بھی تو کمی ہوگی, جتنے دن پڑے رہیں گے, اور یہ تو مدینے والے ہیں, مدینے میں رہنے والے, اور ان کے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں تھیں. ان ظالموں نے کیا کیا, بنو نذیر جو بھاگے ہوئے تھے, انہوں نے ایک کمزوری دیکھی مسلمانوں کی, وہ یہ تھی کہ عورتوں اور بچوں وغیرہ کے ڈیفنس کے لیے زیادہ فوج کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نہیں رکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہے بنو قریظہ وہی لوگ ہیں, تو ان سے کوئی لڑائی کا اندیشہ نہیں تھا, تو وہاں صحابہ نہیں تھے. تو ان ظالموں نے کیا کیا, اپنا ایک قاصد بھیج کر کے ان کو توڑ لینا چاہا, ان کا معاہدہ توڑنے کے لیے ان کو راغب کیا. وہ آئے بنو قریظہ کے پاس, آ کر کے اس میں سے ایک شخص آیا بنو نذیر کا, آ کر کے کہا کہ دیکھو تم یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے ہوئے ہو توڑ دو اس کو, اور ہمارے ساتھ آ کے مل جاؤ. ان لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہوگا, تو اس نے ان کو یقین میں لیا, ہمارے پاس ہزاروں کا لشکر ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مٹھی بھر جماعت ہے, دیکھو اگر ہم چڑھائی کر دیے تو بعد میں تم بھی ان کے سپورٹر ہو, پھر ہم تم کو بھی ماریں گے. مدینے پر حملہ اور قبضہ ہمارا پکا سمجھ لو, میں تمہارا بھائی ہوں اس لیے تم کو سمجھانے آیا ہوں. کیونکہ وہ بھی یہودی تھا, یہ بھی یہودی تھے. حی بن اخطب نام تھا وہ جو شخص آیا تھا بنو قریظہ کو سمجھانے کے لیے. آپ سمجھ میں آ رہی نا بات. بنو قریظہ والوں نے پہلے منع کیا, بعد میں انہوں نے مان لیا, کہا کہ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا خطرہ آ گیا, پورے مدینے کی عورتیں بچے سب وہاں پر ہیں, بنو قریظہ کے آس پاس ہیں, اور وہ معاہدات توڑ چکے تھے. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے وہ تلواریں بنانا شروع کر چکے تھے, تلواریں بھالے سب جمع کر رہے ہیں. ادھر دشمن ہیں سامنے, اور مدینہ طیبہ میں عورتوں اور بچوں کے اوپر ایک نئے دشمن اور تیار. اب فوج میں جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں, جب آپ خندق کھود کر اس طرف تھے, اس میں بھی کئی منافقین تھے جو چھپے ہوئے تھے. جب ان کو خبر ہو گئی کہ بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا تو اب بہانے بازی کرنے لگے, ارے ہماری تو عورتیں خطرے میں ہیں, تم جانو جنگ, ہم اپنے عورتوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. ایک ایک کر کے اس میں سے پاس ہونا شروع ہو گئے, کس میں سے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں سے نکلنا شروع. یہ سب واقعہ
سورۃ الاحزاب میں موجود ہے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب منافقین کہہ رہے تھے آپ سے ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی یہ کوڑ کے مرض سے بھی زیادہ خطرناک مرض نفاق ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہماری عورتیں وہاں پر بغیر آسرے کے ہیں، حفاظت نہیں ہے ان کی، ہم جا رہے ہیں۔ کچھ نے کہا کہ ہم کو تو پتہ نہیں کیا کیا فتح کی باتیں کی گئی تھی، وہ فتح ہوگا، یہ فتح ہوگا، قیصر کسریٰ فتح ہوگا، یہاں تو تم مدینہ نہیں بچا پا رہے ہو، ایسے ایسے تانے مار مار کر کے نکلنے لگے۔ اب جو حضور کے مخلص صحابہ تھے، جو سچے جانثار تھے، بس وہی باقی رہ گئے۔ اب دیکھیں تین طرف سے دشمنی ہے، ایک صفوں میں موجود غدار وہ نکل گئے، وہ حقیقت میں مسلمان تھے ہی نہیں، وہ مال غنیمت کے لیے آتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں آتے تھے، اور ایک طرف مدینے میں وہ یہودی ایگریمنٹ توڑ چکے تھے، عورتوں اور بچوں پر وہ بھی خطرہ ہو گیا تھا، اور ادھر 10,000 سے زیادہ کا بڑا لشکر سامنے ہے۔ کیا کریں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اے مولا تو ہماری کوئی مدد نازل فرما۔ اب دیکھیں اس جنگ کو تیروں سے، تلواروں سے، ہاتھا پائی سے نہیں جیتا گیا، ایک بہت بڑی جنگی حکمت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اتفاق دیکھیں وہ بنو غطفان جو ایک بہت بڑا جو دشمنوں کی طرف تھا، ان میں کے ایک شخص حضرت نعیم وہ آئے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے، آئے تھے دشمنوں میں، آ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اسلام میں آتا ہوں، قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گئے۔ لیکن حضور سے انہوں نے ایک بات کہی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اسلام ابھی کسی کو معلوم نہیں، میں تو آیا ہوں آپ کے دشمنوں کی فوج میں، آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی کام لے لیں، دشمنوں کے لشکر میں میں ہوں، آپ چاہیں تو مجھ سے کوئی کام لے لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعیم میں نے کوشش کی بنو غطفان کو کہ صلح کر کے وہ مدینے چلے جائیں۔ اچھا اس میں ایک مسئلہ کیا ہوا تھا یہ دیکھیے، اور ایک بات، اتنا بڑا لشکر جب جمع تھا، تین بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں، ایک بنو نذیر ہے، ایک بنو غطفان ہے، اور کفار مکہ ہیں۔ حضور نے اپنا ایک ایلچی بھیجا بنو غطفان کے پاس، کہا تم تو دور سے آئے ہوئے ہو، مدینے کے باغیچوں کے پھل وغیرہ ہم سب تم کو دے دیں گے، یہ لے کر کے چلے جاؤ، سال میں اتنا ہم مال تم کو دے دیں گے، صلح کر لو۔ تو صلح نامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا بھی دیا، اور اپنے صحابہ میں سے جو انصار صحابہ تھے، حضرت سعد بن معاذ، سعد ابن عبادہ، یہ بڑے لیڈر صحابہ تھے، ان کو بلا کر مشورہ کیا کہ میں ان تینوں بڑی جماعتوں میں سے ایک کو توڑ کے الگ کرنا چاہتا ہوں، وہ صلح کر لے، وہ چلے جائیں، باقی دو سے ہم نپٹ لیں گے، اور میں نے یہ صلح کیا ہے کہ مدینے کے پھل اور باغات کہ جو کچھ بھی آئے گا اس کا اتنا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ حضرت سعد نے کیا پوچھا جانتے ہیں؟ دونوں سعدین کہتے ہیں ان کو، کیسے ان کے اندر ایمان راسخ تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے، یہ مشورہ ہے یا آپ کا حکم ہے؟ اگر حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اس کو ماننا ہے تو پھر ہماری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ وہی ہے، اللہ کا حکم ہے، تو ہمارا اس میں کوئی اعتراض کا حق ہی نہیں۔ اور اگر آپ فرما رہے ہیں ہماری وجہ سے آپ یہ کرنے جا رہے ہیں یا مشورہ لے رہے ہیں تو ہم کچھ عرض کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ میرا حکم نہیں ہے، میں مشورہ طلب کر رہا ہوں۔ دونوں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جب کفر میں تھے تب اس بنو غطفان کو ایک کھجور کی گھٹلی تک نہیں دیتے تھے، آج ہم مشرف اسلام ہو کر کے مدینے کے سارے پھل ان کو خراج میں دیں گے؟ ہمیں یہ ہرگز منظور نہیں ہے، وہ دشمن جس طرح سے آئے ہیں خالی ہاتھ یہاں سے لوٹیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ حکم دیں، ہم ان کے دانت کھٹے کرتے ہیں۔ اور وہ صلح نامہ لیا، پھاڑ دیا انہوں نے، نہیں ہوئی۔ اب اسی وقت یہ جو حضرت نعیم ہیں وہ آئے، ایمان لے آئے۔ اب انہوں نے جا کر کے کیا کام کیا پتہ ہے؟ وہ تینوں بڑی فوجوں کے درمیان کیا کیا انہوں نے؟ یہ گئے جا کر کے پہلے بنو نذیر جو یہودی ہیں ان کے پاس گئے، جا کر کے کہا دیکھو ٹھنڈیوں میں محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا، نہ جنگ ہو رہی کچھ بھی نہیں، سامان سب ختم ہو گیا ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ بنو غطفان کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلح کر رہے ہیں، اور ہو بھی رہی تھی صلح،
اور وہ تمہاری فوج میں سے کٹ کر کے الگ جا سکتے ہیں اور تم بچو گے، مارے جاؤ گے۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ کہا ایک کام کرو، بنو غطفان ہمارے قبیلے سے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو اپنے پاس یرغمال بنا کر کے رکھو، ان سے کہو کہ جنگ ہونے تک تمہارے یہ سردار ہمارے انڈر میں رہیں گے، خیمے میں، کیونکہ تم توڑ کر کے ہم کو جا نہ سکو، اس کے بعد ہی جنگ شروع کرنا، اس وقت تک جنگ نہیں شروع کرنا۔ ان کی سمجھ میں آ گئی بات، یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور پھر ادھر آئے کس کے پاس؟ بنو غطفان کے پاس۔ بنو غطفان اور قریش کے پاس آ کر کے انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ بنو نذیر ہمت ہار چکے ہیں، ہاں وہ لڑائی کے موڈ میں نہیں ہے، وہ بیچ راستے میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر کے تم کو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر کے اپنا راستہ نکال رہے ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بنو نذیر بنو قریظہ کے پاس مدینے میں جا کر کے ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور تم اجنبی ہو، تم باہر سے آئے ہو، کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، وہ مدینے سے ہی بھاگے ہوئے تھے، مدینے میں ان کے سپورٹر مل جائیں گے، ہم کو کون ملے گا، کیا کریں گے؟ تو انہوں نے حضرت نعیم نے ان سے کہا تم جنگ اس وقت تک نہیں شروع کرنا جب تک وہ نہ شروع کریں۔ جب بھی جنگ کی بات آئے، کس کو سمجھایا انہوں نے؟ بنو غطفان اور قریش کو کہا کہ جب بھی جنگ کی بات آئے تو ان کو بنو نذیر کو کہنا کہ پہلے تم شروع کرو پھر ہم کریں گے، دیکھنا اس کے بعد پتہ چلے گا۔ دوسرے دن ہوا ہی کہ سب جمع ہوئے اور حضرت نعیم کو جتنا کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اور پھر حضرت نعیم نے ان کو اپنے قبیلے والوں کو یہ بھی بتایا دیکھو وہ جنگ شروع کرنے میں سیریس نہیں ہے۔ کون؟ بنو نذیر، وہ سیریس نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے۔ ان کے قبیلے والوں نے پوچھا تم کو کیسے پتا چل رہا ہے؟ کہا دیکھنا، تم ان کو بولو جنگ شروع کرنے کے لیے، اگر تم بولو گے کہ پہلے تم شروع کرو تو وہ یہ کہیں گے کہ تمہارے چند لیڈر ہمارے پاس یرغمال بناؤ، وہ تمہارے سرداروں کو اپنے پاس رکھ لیں گے اور پھر جنگ شروع کرنے کی بات کریں گے، اگر وہ سچے ہیں سیریس ہیں تو تمہارے سرداروں کو نہیں مانگیں گے وہ۔ یہ بات ایک دن پہلے کہی ہوں۔ دوسرے دن بات ہوئی، قریش نے بنو غطفان نے ان کو کہا بنو نذیر والوں کہ شروع کرو تم کہ ہم اس خندق کو عبور کر کے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم کو تم پر بھروسہ نہیں ہے، تم کہیں بیچ میں ہم کو چھوڑ کر جاؤ گے، اس لیے ہماری دوستی کو پکی رکھنے کے لیے تمہارے 10 یا 12 لیڈر ہمارے پاس یرغمال دو۔ وہ بات پکی ہو گئی۔ ادھر بنو غطفان اور قریش نے سمجھ لیا نعیم نے جو کہا تھا بالکل صحیح ہے، یہ سیریس نہیں ہے، ہمارے سرداروں کو اپنے پاس یرغمال بنا کر کے یہ ہم کو پھنسا کر کے جانا چاہتے ہیں۔ دشمنی ہو گئی تم، خطرناک دشمنی ہو گئی۔ یہی دشمنی کو لے کر کے وہ سب اپنے میدان الگ کر چکے تھے، ادھر کا آدمی ادھر نہیں، ادھر کا آدمی ادھر نہیں آ رہا، صرف 2 دن کے اندر۔ اور اسی رات کو اللہ رب العزت نے ایک تیز آندھی بھیجی، ایسی آندھی کہ جس میں بجلیاں اتنی سخت تھی، بہت کڑاکے کی بجلیاں پڑ رہی تھیں اور خیمے اڑ اڑ کر کے جا رہے تھے، جانور بدک چکے تھے۔ اور صحابہ کتنے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ اللہ اکبر، سخت کڑاکے کی ٹھنڈیوں میں ایک صرف ٹاٹ کا لباس اوڑھ کر کے پوری رات صحابہ کھڑے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو تشریف لا کر کے صحابہ سے فرمایا آج کی رات تم سو جاؤ، آج کی رات تم سو، جبکہ بجلیاں آ رہی ہیں، بارش آ رہی ہے اور طوفان ہے، طوفانی ہوا ہے۔ صحابہ سے فرمایا تم سو جاؤ۔ کتنے خطرے تھے، ایک مدینے میں اور ایک منافقین کا، ایک مشرکین کا، اب آندھیوں کا۔ اس وقت میرے آقا فرما رہے سو جاؤ۔ یہ جنگ خندق، صحابہ سو گئے۔ ہوا یہ کہ یہ آندھیوں سے، طوفان سے ڈر کر کے پورے مشرکین ایسے بھاگے کہ صحابہ کی جب آنکھ کھلی صبح کے وقت تو سامنے دیکھا تو ایک بھی کافر موجود نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا، پورا میدان خالی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ سے فرمایا کہ شکرانہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مزاحمت کے تمہاری کیسی مدد نازل فرمائی۔ اور یہ آخری حملہ تھا، مدینے پر چڑھا کیا، اور حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ یاد رکھنا اس کے بعد دوبارہ مکہ والے کبھی مدینے کے اوپر اب چڑھائی نہیں کر سکیں، اور کیا بھی نہیں۔ جنگیں دوسری ہوئی ہیں لیکن پھر یہ نہیں آ سکے۔ ایسی ہیبت بیٹھ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود ٹوٹ گئے،
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دوسرا دن ہے یہ، یعنی جنگ تو یہ محاصرہ تو تقریباً 25 دن تک چلا۔ صحابہ کو کہا کہ چلو اب مدینہ طیبہ فتح کا جھنڈا آپ نے بلند کیا، مدینے آ رہے تھے، بیچ میں ہی جبرائیل امین علیہ السلام آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ پہلے وہ بنو قریظہ کا معاملہ پورا کر کے پھر مدینے آئے۔ کون سا معاملہ؟ جنہوں نے ابھی معاہدہ عین جنگ کے وقت توڑا تھا نا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا اور خود پیچھے سے چل پڑے۔ جب وہاں گئے تو ظاہر سی بات ہے مدینے کی عورتیں، بچے سب خطرے میں تھی ان کے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ پہلے جا کر کے پوچھتے ہیں کہ حقیقت میں انہوں نے معاہدہ توڑا ہے؟ تو گئے تو وہ حضور کی شان میں گندی گالیاں دے رہے تھے۔ تو حضرت علی نے کہا اب تو تمہارا پورا مکمل ہو چکا ہے، یعنی پورا گھڑا بھر چکا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر پورے بنو قریظہ کو محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کرنے کے بعد ان سے کہا کہ تم اپنے ہتھیار ڈال دو، اور تم عہد شکنی کر چکے ہو۔ 2 ہفتے تک وہ بھی محاصرہ چلا، اس کے بعد وہ بھی عاجز آ گئے، انہوں نے کہا ہم کو بھی جانے دے دیا جائے، ہم کو بھی۔ جیسے بنو نذیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ کو، جو مدینے میں انصار صحابی تھے، پہلے چونکہ وہ بھی یہودیوں کے قبیلے میں تھے، ان کو حکم بنایا۔ وہ کس کی خواہش پر؟ بنو قریظہ نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں، دوسرے نہیں، سعد ابن معاذ چونکہ ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہے، ان کو آپ حکم بنائیں ہمارے اوپر، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو مان کر چلے جائیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ چونکہ ان کے پہلے دوست رہے، کس کے؟ بنو قریظہ کے۔ تو سب نے یہ کہا تھا کہ نرمی کرنا تھوڑا سا ان کے ساتھ، اور حضرت سعد بن معاذ وہ ہیں جو صلح نامہ پھاڑ کے آئے ہیں ابھی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں موجود تھے۔ کہا کہ اچھے کے پاس تم نے یہ عریضہ لگایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بھیجا۔ ان کے سامنے پہلے کے وہ جو بنو نذیر تھے انہوں نے کیا کیا دیکھا نہیں، ان کو ایسی جانے دیا تو جا کے پورے مشرکین کا سب جتھا جمع کر کے لا کے مدینے پر چڑھائی کیے تھے، یہی تو کیا انہوں نے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا میرا فیصلہ سنو، ان کی جتنی عورتیں ہیں وہ سب کو جو ہے یہ غلام بنا دیا جائے گا، اور جتنے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور جو بوڑھے ہیں ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، اور کوئی ایک پائی بھی یہاں سے لے کر کے نہیں جائے گا۔ اتنا سخت آرڈر آ گیا۔ شاید میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکم ہوتا تو میرے آقا وہ بھی معاف کر کے ان کو بھیجتے، لیکن ان کی خود کی خواہش تھی کہ سعد ابن معاذ یہ فیصلہ کریں۔ انہوں نے فیصلہ کیا، اس کے بعد اسی طرح سے ان کا خاتمہ ہوا۔ میرے عزیزو، اس دن اور آج کا دن اتنے سال ہو گئے، یہود سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پاک کر دیا، آج تک یہودی دوبارہ وہاں نہیں جا سکے۔ وہ اپنی چالوں کی وجہ سے مدینے سے نکالے گئے، کیونکہ دھوکہ ان کی فطرت میں ہے، سرشت میں ہے، ان کی عادتوں میں سے ہے۔ آج بھی یہ جلے بھونے ہوئے ہیں، جن کو تاریخ معلوم ہے، یہودی جانتے ہیں اچھی طرح سے، اور وہ آج بھی۔ میں نے پچھلے سال دیکھا تھا انگلینڈ میں، لندن کی سڑکوں پر بینر لے کر کے کچھ لوگ باہر نکلے ہوئے تھے کہ لاسٹ ہماری شکست تھی خیبر، اب اس کے بعد ہم نہیں مانیں گے۔ یعنی خیبر سے وہاں لاسٹ ان کو بھگایا گیا تھا، مدینے سے خیبر، خیبر سے پھر باہر۔ تو آج یہ چاہتے ہیں کہ ہم واپس اس جگہ تک چلے جائیں جہاں سے ہم لوگ آئے، مدینے تک۔ خیبر اور مدینے کو واپس ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے خواب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خوابوں کو اسی طرح سے ان کی تدبیر کو تدمیر بنا دے گا، ہلاک فرمائے گا۔ تو یہ جنگ احزاب کا ایک نقشہ تھا، اور اسی کے نام سے پوری سورہ احزاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مدد نازل فرمائے۔ ایک چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اچھے اور برے کی پہچان حادثوں کے وقت ہوتی ہے، اچھے اور برے کی پہچان مصیبتوں کے وقت، سختیوں کے وقت ہوتی ہے۔ اپنے دوست کو پہچاننا ہو تو سختیوں کے وقت میں پہچانو کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کھڑا ہے، سیریس ہے وہ، اور مصیبتوں کے وقت چھوڑ کر اپنا راستہ لے لیا، سمجھ لو کہ وہ مفاد پرست تھا، وہ تمہارے سے دوستی نہیں کیا تھا بلکہ تمہارے پیسے سے یا تمہارے نام سے دوستی کر رہا تھا۔ مدینہ طیبہ میں یہی ہوا۔ جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مال غنیمت اور فتوحات سے دوستی کر رہے تھے، وہ تو وہاں پر جنگ میں بھاگ چکے تھے،
اور اس کے بعد جو صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے لڑتے تھے وہ صحابہ جمے ہوئے رہتے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ویسی رہے۔ پھر منافقین کا بھی انجام اچھا نہیں ہوا، ان کو بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے اپنی چن چن کر کے نام لے کر کے نکال دیا، کہا کب تک یہ ہماری صفوں میں خیانت کرتے رہیں گے، ان کو بھی ختم کیا۔ وہ غیب داں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورے ایک پیوریٹی کا معاشرہ بنا، ایسا اخلاص کا معاشرہ، الحمدللہ وہ صحابہ کے اندر ایسا اخلاص بھر دیا تھا میرے آقا نے کہ قریب میں کوئی صحابی زخمی پڑے ہوں اور خود کی جان جا رہی ہو تو پانی اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے بھائی کے لیے قربان کر دیتے تھے۔ ایک گوشت کی بھنی ہوئی سری کسی کے گھر آ جائے تو اپنے پڑوسی کو، پڑوسی اس کو پورے مدینے میں وہ گھومتی رہ جاتی تھی کہ کہیں میرا پڑوسی بھوکا نہ رہ جائے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرہ تشکیل دیا تھا میرے عزیزوں۔ وہ ایک پانی کے کھٹوری پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے کہ میرے عزیز بھائی کو یہ پانی مل جائے، مجھے نہ ہو، میں چلا جاؤں دنیا سے، کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اپنے معاشرے میں اور اپنی جماعت میں رکھا، یقیناً وہ لائق صد افتخار ہیں۔ سچ فرمایا میرے آقا نے انہی صحابہ کے بارے میں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یقیناً وہ ہدایت کے ستارے بھی ہیں، اور ان کے ہی لیے تو قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی۔ کیسے نہتے ہوتے، سامان جنگ نہیں، کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، چپل نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے جب تک میرے آقا کا حکم نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ کی جماعت میں ہمارا حشر فرمایا، ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا۔ يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم